السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، انسانوں کے ذہن اور فکر کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا ہے تو پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوست بنانا چاہتے ہو تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا۔ اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو لباس محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنانا ہوگا۔ اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو شعار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاقتہ کو اپنانا ہوگا۔ اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، یعنی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے زیادہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہو
تو تمہیں اپنے والدین سے زیادہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہو تو دوست و احباب سے زیادہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنی جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے، اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے۔ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیزان گرامی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو نہ تو روزوں کا انبار ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا بھی ذخیرہ نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی، یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، مگر یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیں تو پتہ چلے کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ اس لیے اس صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں لیکن آپ کی محبت ضرور ہے، اور اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ عزیزان گرامی، اس سے ثابت یہ ہوا کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اس کو سمجھنا یا سمجھانا بڑا مشکل ہے، مشکل بھی ہے اور بڑا آسان بھی۔ آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے صرف محبت کی ہی نہیں بلکہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ بھی دنیا کو سمجھایا، جو صرف عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کے امام ہیں۔ آئیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف رحمت ہی نہیں بلکہ جان رحمت ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ جانے جہاں بھی ہیں۔ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صرف جان رحمت اور جان جہاں ہی نہیں بلکہ جان ایمان بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ، میری جان، آپ کی جان، میرے مالک، آپ کے مالک، پوری دنیا کے مالک، جان رحمت، جان جہاں، جان عالم، جان کائنات، جان ایمان۔ یا امام احمد رضا، یہ تو فرمائے جان ہے کیا؟ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ،
روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں؟ یا امام احمد رضا آپ کی جان ہے کہاں؟ فرمایا جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب عشق و محبت عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔